الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد لامحدود درود پاک بر جناب صاحب لولاک۔ After حمد و ثنا, peace and blessings upon the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, who is the soul of this universe. And may Allah subhanahu wa ta'ala shower his countless mercies and blessings upon all of us as well. سامعین حضرات، الحمدللہ مغفرت کا عشرہ جاری و ساری ہے، اور جس آیہ مقدسہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنات الفردوس کی مہمانی ہے۔ Those people who believe and they performed good actions, Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for them a special feast, a special host in Jannatul Firdaus. There are many ranks in Jannah and the most upper rank is Jannatul Firdaus. جنت میں بہت سارے درجات ہیں، اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال یا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر! تو 500 سال کا فاصلہ ہر 2 درجوں کے درمیان، اور سب سے اونچے والا جو درجہ ہے جس میں انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام اور بہت صدیقین اور بہت نیک بندے ہوں گے، وہ جنت الفردوس ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ All our purpose of ibadat, of fasting, of salah, of doing worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, being good, the purpose is only to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala will reward us on the day of judgment Jannah. ساری ہماری عبادتیں، ہماری مالی ڈونیشنز، ہمارا حج کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گناہوں سے بچنا، حرام کردہ چیزوں سے بچنا، ان ساری چیزوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور ہم اپنے لیے نیکیوں کا خزانہ جمع کر لیں، تاکہ قیامت کے دن جب نیکیاں ہمارے اعمال دنیاوی تولے جائیں تو ہمارے اعمال بھاری پڑ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جنت الفردوس کی دعا مانگنے کا ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو۔ Whenever you ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness and Jannah, ask Allah subhanahu wa ta'ala Jannatul Firdaus, because that is the highest rank in Jannah. So اللہ تعالیٰ سے سب سے اعلیٰ جنت مانگنی چاہیے۔ جیسے ہم دنیا میں کوالٹی پہ جو ہے وہ اپنا معیار رکھتے ہیں، ہر چیز کوالٹی پہ منحصر ہوتی ہے۔ اگر آپ کپڑے خریدتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جس مکان میں رہتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی کوالٹی کا کھانا کھایا جائے، اچھی کوالٹی کا لباس پہنا جائے، اچھی کوالٹی والے علاقے میں رہا جائے۔ اسی طریقے سے جنت الفردوس میں ہر چیز ہی کوالٹی والی ہے، لیکن جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اینڈ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، this dunya is so beautiful, but Allah subhanahu wa ta'ala never ever praised this worldly life and this world in Quran. But in about Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, on so many places Allah subhanahu wa ta'ala praised Jannah, that the Jannah is a place to live. Jannah is a beautiful place. Jannah is a place which Allah subhanahu wa ta'ala want to reward you. اللہ تعالیٰ نے جنت کی بے شمار خصلتیں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث کریمہ میں کیا ہے. But because we didn't see and we're gonna get those blessings and reward with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala after the day of judgment,
So sometimes we do not bother that we should act upon more to get that Jannah. But if we would see how is that Jannah, then everybody in this world, every single person will try to get that Jannah. اگر ہمارے جنت سامنے آ جائے یا جنت کی کوئی نعمت بھی ہم دیکھ لیں تو ساری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے ہم جنت کی کوشش میں لگ جائیں. بٹ دا جنت از اے پلیس. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینشنڈ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا خطرہ یا گمان یا کوئی امیجن گزر سکتا ہے. Nobody have seen, nobody have listened about Jannah, or nobody can even imagine how beautiful Jannah is. That's why Allah subhanahu wa ta'ala encouraged the people of the world to get into Jannah, to do something, to believe and do good action, so Allah subhanahu wa ta'ala will grant you Jannah. And that is, Jannah is actually our inheritance. It is our virasa, because the first man, Prophet Adam alayhi salatu wasalam, when Allah subhanahu wa ta'ala created him, Allah subhanahu wa ta'ala kept him in Jannah. And then from Jannah, he sent him to this world. And because of that, we are the children of Adam alayhi salatu wasalam, and Jannah is our inheritance. It is our virasa. But to gain the Jannah, there are two shara'it, two conditions: believe, to believe, and do good action. Allah subhanahu wa ta'ala will grant you Jannah. اور اگر جنتی نعمتوں کا پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سے کوئی ایک چیز ناخن کے برابر بھی دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو یہ ساری دنیا جو ہے اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے. اور اگر جنتی حور اس دنیا میں جھانک لے یا اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے، حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ روشنی سے بھر جائے اور سورج کی روشنی اس روشنی کے سامنے جو ہے وہ ختم ہو جائے. کیسی پیاری وہ جنت ہے. We all desire sometime in this, by living in this world, that we will not be sick, we will live forever, and we will not no hardship or pain will touch to us, and we will never die. ہم دنیا میں اکثر یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بیماری نہ آئے، ہمیشہ جوان رہیں، کبھی بڑھاپا نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہیں، کبھی موت نہ آئے، اور ہمیشہ خوش رہیں، کبھی جو ہے وہ پریشان نہ ہوں. But by living in this world, we cannot, nobody can ever find these four blessings, because these four blessings Allah subhanahu wa ta'ala has kept in Jannah. When the people of Jannah will enter into Jannah, there will be an announcement by the announcer. جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنتی لوگوں جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, there will be announcement by that time, oh the people of Jannah, congratulations to you, you will live forever, you will never die, you will be healthy forever, you will never be sick, and you will be in youth age forever, you will never get old, and you will be happy forever, you will not feel any pain, any trouble, any worry in this Jannah. قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے, یہ چاروں چیزیں جس کی انسان دنیا میں خواہش کرتا رہتا ہے لیکن کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو تھوڑی بہت. ہم کبھی بھی جوان نہیں رہ سکتے, کبھی بھی موت سے کنارہ نہیں کر سکتے. کوئی شخص چاہے جتنا مرضی مالدار ہو, وہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی. تو یہ ساری خواہشات جو ہم, یہ چار مین خواہشیں ہیں جو انسان کرتا ہے, تو یہ ساری کی ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں. جنت میں جو ہے وہ ایک اناؤنس کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتی لوگو, تمہیں مبارک ہو اور تمہیں سلام ہو, تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی, اور تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا, کبھی کمزور نہیں ہوگے, اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی, اور تم ہمیشہ خوش رہو گے, کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. I have heard a person in the hospital, he was an old man, and he was shouting that I don't want to die, I don't want to die. He was on the bed and he was shouting I don't want to die. And I thought that, his shouting
will not be any benefit for him. It will not give him any benefit, because at last he gonna die. But the believers, they do not scare from death. They love to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے گلے پر چھری رکھنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے بیٹے کیا تم پریشان نہیں ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ اللہ کا حکم ہے، میں پریشان کیوں ہوں؟ زندگی کے بدلے میں مجھے اگلی زندگی مل جائے گی، وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہے، اور آپ کے بدلے میں مجھے اللہ مل جائے گا، اور اللہ آپ سے بہتر ہے. کیسا پیارا جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا. So when the believer die, he meet Allah subhanahu wa ta'ala. And on the day of judgment, when the people of Jannah will get into Jannah, they will desire that the whole their life they spent in this world, they would worship Allah subhanahu wa ta'ala, they would praise Allah subhanahu wa ta'ala, so they could find the more high rank in Jannah. وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی ایسا لمحہ ہم نے جو ہے وہ ضائع نہ کیا ہوتا تو ہمیں جنتی نعمتیں اور مل جائیں گی. جنت میں حسرت نہیں ہے، کوئی غریب یا امیر نہیں ہے، ہر شخص کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ وہ کنٹینٹ ہو جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو ادنا سب سے لوور جنتی ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی بیویوں، اپنے محلات اور نعمتوں اور باغوں میں ہوگا جس کی وسعت 1000 سال تک پھیلی ہوگی. اس کی کنگڈم 1000 سال تک کی سفر تک جو ہے وہ پھیلی ہوگی. اور حدیث پاک میں بخاری شریف میں بیان کیا گیا کہ لوور جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا جو اس دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. غور کریں، کیا کوئی ہے ایسا شخص جو پوری دنیا پہ حکومت اور ساری دنیا کے مال خزانے اس کو مل جائیں؟ نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن سب سے ادنا جنتی کو اتنا عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو اس پوری دنیا کے مال و متاع اور مال خزانوں سے زیادہ ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہوگا. اینڈ دا اپر جنتی، دا پرسن ان جنہ ہو ول بی ان ہائر رینک، جو سب سے اعلیٰ جنتی لوگ ہوں گے، they will be granted the ziyarah of Allah subhanahu wa ta'ala every single morning and every single evening. Allahu Akbar. جو اعلیٰ جنتی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر صبح اور ہر شام میں اپنی زیارت سے مشرف با فرمائے گا. And then رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم recited this verse, وجوہ یومئذ ناظرہ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. In Jannah there will be people who will be very happy because they will see they will sight Allah subhanahu wa ta'ala. They can see Allah subhanahu wa ta'ala every single morning and every single night. They will always be near to Allah subhanahu wa ta'ala. اور نارمل جنتی ہر جمعے کی جمعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. اور یہ ساری محنتیں یہ دنیا میں ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، روزے رکھتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جنت میں کسی قسم کی عبادت نہیں کرنی پڑے گی. Like you breathe, you will praise Allah subhanahu wa ta'ala like you breathing, without any difficulty, without any effort. جنت میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی عبادت نہیں کرنی پڑے گی. ہر وقت جنتی لوگ جیسے ہماری سانس چلتی ہے وداؤٹ ایفرٹ، ایسے ہی ہر وقت جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے ہم سانس لیتے ہیں اور دیگر کام کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے جنتی لوگ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے. And the people of Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala will grant them beautiful Jannah. And Allah says in Quran, Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Those gardens of Jannah, the people of Jannah, they will live there forever, and beneath those gardens there are river flowings on. فيها من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. In Jannah there are rivers of cold water, there are rivers of honey, there are rivers of sweet milk, and there are rivers of a pure sharab tahur, جو
پیور الکوہل ہوگی، اس کی نہریں جو ہیں وہ جاری ہوں گی جو ہر ایک کے محلات میں سے گزر رہی ہوں گی، اور جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے، انہیں کوئی آفت اور کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اور اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز تیار کر رکھی ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے، وہ کھائیں گے پئیں گے، اور کوئی کسی قسم کی اذیت نہ ہوگی، اور وہ بس لذت کے لیے کھاتے رہیں گے۔ ایون کہ جنت میں بھوک بھی نہیں ہے، کسی کو بھوک نہیں لگے گی، لوگ صرف لذت کے لیے کھائیں گے، اور ہر ایک کھانے میں 70 قسم کا ٹیسٹ، ہر ایک گھونٹ میں 70 قسم کا ٹیسٹ ہوگا، وہ ہر مرتبہ انجوائے کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ادنا جنتی کو جو ہے وہ حوریں عطا فرمائے گا، جو ان کی بیویاں ہوں گی، دنیاوی بیویاں بھی اور آخرت کی بیویاں بھی۔ بہت سارے لوگ اسپیشلی اسلامی بہنیں بھی یہ سوال کرتی ہیں، اور یہ سوال آتا رہتا ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس بارے میں اگرچہ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں بیان کیا گیا ہو کہ عورتوں کو ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ہسبینڈ ملیں گے جن سے وہ خواہش کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، ان جنہ you will find every single thing whichever you desire, what is in your heart it will be fulfilled۔ جنت میں جو شخص، مرد عورت بچہ، جو بھی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کرے گا۔ ایون کہ اس کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اولاد کی تمنا کرے گا، اس کو اولاد عطا کی جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا اگر کوئی ایک شخص ہوگا جنت میں، وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں کھیتی باڑی کروں، کیونکہ دنیا میں وہ یہ کام کرتا ہوگا۔ جیسے ایک کسان وہ خوش ہوتا ہے جب وہ بیج بوتا ہے، اس کی اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے، پھر کاٹتا ہے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں جو ہے وہ کھیتی باڑی کروں، میں جو ہے وہ ایگریکلچر والا کام کروں، زرعی کام کروں، تو اس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے سامنے جو ہے وہ بیج کو ڈالا جائے گا، فصل اگے گی اور پک کے پل بھر میں تیار ہو جائے گی، اور فصل کے ڈھیر اس کے سامنے لگ جائیں گے جن کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً وہ شخص یا کوئی انصاری یا مہاجر ہی ہوگا، کیونکہ وہی جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ میننگ کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگوں سے پھر پوچھے گا کوئی اور چیز چاہیے جنت میں؟ کیا تم خوش ہو جس پر جو تمہیں ملا ہے؟ تو جنتی لوگ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اب تو کوئی خواہش باقی رہی نہیں، خواہشوں سے بڑھ کے مل چکا ہے، اور ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائے گا، وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور وہ نعمت ہوگی دیدار الہی کی نعمت۔ ہر جمعہ کو لوگ جو ہے وہ جمع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ایسے کریں گے جب ہم رات میں بیٹھ کے چاند کو دیکھتے ہیں یا دن میں بیٹھ کے سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف با ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پہلے رب اپنا دکھائے، میں پہلے رب کو دیکھوں پھر ایمان لے آؤں، تو اس دنیا میں کسی شخص کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ معراج کی رات میں اپنے دیدار سے مشرف با فرمایا۔ لیکن انشاءاللہ جنت میں سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ رب جس کی ہم عبادت کرتے رہے، اس کی زیارت سے با مشرف ہوں گے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جنت عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسک اللہ سبحانہ و تعالی جنہ، you should ask Allah subhanahu wa ta'ala the place in Jannah, and you should ask the protection from hellfire. Whoever asks Allah subhanahu wa ta'ala Jannah 3 times in the morning and 3 times in the evening, Allah subhanahu wa ta'ala will grant him Jannah. جو شخص بھی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو جہنم سے آزادی، پروٹیکشن چاہے، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ protect us from the hellfire. So Allah subhanahu wa ta'ala will grant him protection from hellfire. So we should ask Allah subhanahu wa ta'ala every single morning and every single evening time, Ya Allah, grant us your Jannah. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Allah, grant us your Jannah and keep us with the pious people. Allahumma ajirna min an-nar. Ya Allah, grant us protection from the hellfire. یہ دعا ہمیں ہر روز کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہ بہت بڑی کامیابی ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
ever save himself from the hellfire and he enter into Jannah, he is the most successful person. جو کوئی جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا اور جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ دنیا کی کامیابیاں یہ ٹیمپریری ہیں، ایک شخص بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے اور یا کسی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے یا اس کے پاس بہت سارے خزانے آ جاتے ہیں، بٹ ٹیمپریری until he is alive. As soon as he will die, everything will remain here. He came here with empty handed and we're gonna go from this world with empty handed. But Allah subhanahu wa ta'ala will grant us Jannah with two things. If we believe and we do good actions, inshallah Jannah will be for us. Allah subhanahu wa ta'ala wanted us to forgive and to grant us Jannah. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. اللہ تو تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے قصور ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے خود پر جو ہے وہ جہنم کی آگ کو حلال کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو جنت ہمارا مقدر ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت عطا فرمائے اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار دعائیہ مل کے پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کی مشکل ترین منزلیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں آسانیاں عطا فرمائے اور اپنی جنت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جو دو عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جو دو عطا کا ساتھ ہو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔